وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی مقدم ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آج کئی فضیلتیں آج اس مجلس میں موجود ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ ایک فضیلت، رمضان المبارک کا مہینہ دوسری فضیلت، پھر طاق راتوں میں سے ایک رات تیسری فضیلت، چوتھی فضیلت آج شب جمعہ کی رات ہے۔ بعض علماء نے شب جمعہ کی رات کو لیلۃ القدر کی رات کی طرح ارشاد فرمایا۔ تو کئی فضیلتیں آج کی رات میں جمع ہو گئی۔ پھر مسجد کے اندر، پھر معتکف کے ساتھ سارے فضائل اس وقت جمع ہو گئے۔ امید ہے اللہ پاک آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس جتنی فضیلتیں ہیں، اس امت کی جتنی فضیلتیں ہیں، اس امت کے جتنے انعامات ہیں، اس امت کے جتنے برکات ہیں، وہ ذاتی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے یہ امت افضل امت ہے۔ اگر یہ امت حضور کی امت نہ ہوتی تو افضل امت نہ ہوتی۔ یہ امت آئی آخر میں لیکن جنت میں پہلے جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ ہمیں اس نسبت کا پتہ کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ اس امت کی کیا فضیلت ہے، اللہ نے کیا، میں نے کتاب میں پڑھا 32 فضائل اس امت کے لکھے ہیں کہ اس امت کے فضائل قرآن حدیث سے کہ اللہ نے کیا کیا اس امت کو مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس امت کے لیے جس نبی کی نسبت سے یہ امت افضل امت ہے، وہی نبی اس امت کے لیے رہبر، رہنما، آئیڈیل، جس کی اتباع کی جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور نہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی پیچھے کسی کے چل رہا ہو اور جو آگے چلنے والے کے قدم کے نشانات ہیں اسی نشان پہ پیچھے چلنے والا قدم رکھے گا، اسی نشان پہ بے عینی، تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔ آپ نے ہر موقع کی سنتیں بتائی، امت کو طریقہ، اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا، ہر حال کا امر بتایا کہ کس وقت اس امت نے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، ایسے وقت میں فتنے فساد کے موقع پر جہاں لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، اس وقت جو سنت کو پکڑے گا لازم، سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک سنت ہو۔ ہمارے بعض سیدھے ساتھی کہتے ہیں سنت ہی ہے تو چھوڑ دیں۔ ہمارے اکابرین کے سامنے، بزرگوں میں سے کسی اکابرین کے سامنے کسی نے کہا حضرت یہ سنت ہی تو ہے اور کیا ہے؟
حضرت فرمائے لگے اکابرین ہمارے کہ واقعی تم نے ٹھیک کہا کہ سنت تو ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن تمہارا لہجہ کفرانہ ہے، یہ مسلمانہ نہیں ہے. تمہارا لہجہ یہ کفرانہ ہے، مسلمانوں والا نہیں. جنہیں عشق صادر ہوتا ہے کب وہ فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دل میں یاد کرتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ اپنے معشوق کے ہر طریقے کو اپناتا ہے. صحابہ کیا تھے؟ حضور کے عاشق تھے. لمبی لمبی تسبیحیں نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا چاہیے، ذریعہ ہے، لیکن جو صحابہ کو اللہ نے مرتبہ فرمایا وہ حضور کی محبت میں کیا. اس لیے لکھا ہے کتابوں میں، شیطان عالم بھی بہت تھا، بہت بڑا عالم تھا، جاننے والا عالم، اتنا بڑا عالم تھا کہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا بھی استاد بن گیا شیطان. عابد کتنا بڑا تھا کہ زمین کے ہر 7 زمین پر اس نے 1,000 سال عبادت کی. جنات کے پراسرار حالات ایک کتاب ہے، میں نے اس میں اس کے حالات پڑھے. کیونکہ شیطان اصل یہ جن ہے اور یہ آگ سے بنا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو پانی پی لو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور شیطان کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اس لیے تم پانی پیو گے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ. تو اس نے ہر زمین پر 1,000 سال عبادت کی، یہاں تک کہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا بھی استاد بن گیا. اتنا بڑا عابد تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا. عارف کتنا تھا، جاننے والا کہ اللہ اس کو مردود کر رہے ہیں، لیکن اس کو اس وقت بھی پتا ہے اللہ کا غصہ، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے. اس وقت بھی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں. اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن عاشق نہیں تھا، اس چیز کی کمی تھی. چونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بڑا، میرا معشوق جس سے مجھے محبت ہے وہ کس چیز کی. جو ہمارے ہر چیز میں ہمارے یہاں لوگ لاجک تلاش کرتے، بھائی اس کے کیا ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی. ہمیں ہر بات کے پیچھے عقل نہیں دوڑنا چاہیے. ہمارے اسلام کی خوبی نہیں، اسلام تو یؤمنون بالغیب ہے. بس اللہ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا سلنڈر ہو گئے، بس آگے چوں چراغ نہیں، بس کہہ دیا آمنا و صدقنا. صحابہ کی صفت کی تھی سمعنا و اطعنا. ایسا نہیں کہ سمعنا و عصینا نہیں ہے، سنا اور انکار کر دیا. تو عشق بنیاد ہے، اس کے اندر عشق کا مادہ نہیں تھا. اس لیے کہنے لگا اے اللہ میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں. اللہ نے کہا اسجد لآدم. کہہ رہا میں تو آگ سے بنا، مٹی کی خاصیت نیچے جانا، آگ اوپر جاتی ہے. اس چیز نے اس کو گمراہ کر دیا اور مردود ہو گیا قیامت تک. تو اصل دین کے اندر وہ اتباع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس لیے کیا فرمایا آپ نے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت پر اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. لوگ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کہاں لکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کو رائج کیا ہے. اور حضور فرماتے میری سنت اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. اور ایک فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پاؤ گے. الصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح. پھر آپ نے فرمایا جو میری سنت سے زندہ کرے گا میری سنت کو، من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے حضور کی سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ کل قیامت میں جنت میں ہوگا. جنت میں ہوگا. عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنے حضرت سے واقعہ سنا. ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، عاشق رسول، پرانے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں مدینے کے جالی کے قریب لوگ پہنچ جاتے تھے. وہ مدینہ گیا اور مدینے میں جانے کے بعد مدینے کے جالی کا ایک حصہ اس نے چرانے کی کوشش کی.
تو اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، جو عرب کی پولیس ہوتے ہیں، کہ تم نے مدینے کی جالی چرانے کی کوشش کی. اس کو عدالت میں پیش کیا. وہ کہتا ہاں ہاں میں نے مدینے کی جالی چرانے کی کوشش کی. کہا یار کیسا چور ہے جو اقرار کر رہا ہے. کہا ہاں میں اقراری مجرم ہوں، میں نے مدینے کی جالی چرانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا میں بہت گناہگار آدمی ہوں، خطا کار ہوں، میرے پاس اتنی نیکی نہیں. میں نے سنا ہے کہ کل قیامت میں چور اور جس کی چوری کی گئی ہے یہ دونوں کل قیامت میں آمنے سامنے ہوں گے حقوق کے لیے. تو میں تو اس قابل نہیں کہ اپنے حبیب کے سامنے جا سکوں، حضور کے سامنے آؤں. میں نے حضور کی جالی چرانے کی کوشش کی، شاید اس عمل کی وجہ سے کل قیامت میں میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو ہو جائے گا، کسی درجے میں تو سامنا ہو جائے گا، اس لیے میں نے مدینے کی جالی چرانی. ایسے عاشق تھے، حقیقی عاشق. اس لیے ولایت کی ابتدا اور ولایت کی انتہا اتباع رسول ہے. سنت کو چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کی ابتدا اور ولایت کی انتہا وہ اتباع رسول ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہونا. مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ سوار ہو گئے. جیسے سیلاب نوح آیا، جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، جو کشتی سے ہٹ گیا وہ ڈوب گیا. تو اس زمانے میں سنت پر عمل کرنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اسی طرح بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ من حفظ سنتی، جس نے حضور کی سنت کی حفاظت کی، اکرم اللہ اربع خصال، اللہ 4 طریقے سے اس کو عزت دیں گے. سنت پر عمل کرنے کے 4 بڑے فضائل ہیں. سب سے پہلی فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. ہر نیک آدمی اس سے کیا کرے گا؟ محبت. سنت، اب جماعتیں نکلتی ہے نا تبلیغ میں تو سنت کا اہتمام کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جب جماعت جاتی ہے، کوئی دکاندار، کوئی تاجر، کوئی کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے مسجد میں جماعت پہنچتی ہے سارے ساتھی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بھائی جماعت آئی ہے، جماعت آئی ہے. کیوں؟ یہ سنت پر عمل کر رہی ہے تو اللہ نے نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. دوسرا انعام کیا ملے گا؟ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، گناہگار اس سے ڈرنے لگیں گے، بھاگیں گے. دیکھنا ہو تو عمومی گشت میں دیکھ لیں، جب جماعت گشت کے لیے جاتی ہے بعض لوگ گلی سے بھاگ جاتے ہیں، بھائی تبلیغ والے آ گئے. ہم نے خود دیکھا، تبلیغ والے آ گئے اب یہ پکڑ لیں گے. حالانکہ نہ اتنا تو موبائل دیکھ کے بھی نہیں بھاگتے ہیں. جتنا گشت والا آ جاتا ہے تبلیغ والا تو سارے بھاگ رہے تھے، بھائی بھاگو. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سنت میں ایسا روب رکھا ہے کہ سنت کی برکت سے اللہ فاجر فاسق کے دلوں میں اس کا روب ڈال دیتے ہیں، خود بخود روب ڈال جاتا ہے. اور یہ تجربہ آپ کو ہو چکا ہے سب کو. وسعت فی الرزق، تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ سنت کی برکت سے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. جو کام سنت کے مطابق ہوگا اللہ کو پسند ہوگا، اور جو اللہ کو پسند ہوگا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور یہ برکت اس کے ساتھ پشتوں تک چلے گی. ایسی برکت اللہ دیں گے. اللہ پورے خاندان کو قبول کرتے ہیں. رزق میں برکت، ہر چیز میں. صحابہ کے زمانے میں برکت تھی، ہمارے زمانے میں برکت اڑ گئی ہے کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. تجارت سے سنت نکل گئی. آپ سوچیں تو صحیح، ابھی عید کے دنوں میں بچے بازاروں سے لے کر آئیں گے، اور بعض ہمارے ساتھی بھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جس نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید مبارک. اب تو بچے بھی بڑے سمجھدار ہو گئے. چھوٹا بھی بچہ ہو نا 4-5 سال کا تو 5 کا سکہ دے دیں تو وہ بابا کی شکل دیتا، بابا 5 کا سکہ. کہتا یہ نہیں، وہ بڑا والا نوٹ دیں، بڑا والا. بچے بھی سمجھتا. عید لکھا ہو تو کہتا بابا یہ چلتا نہیں ہے، یہ جس پہ لکھا ہوتا ہے نا وہ دکاندار نہیں لیتے ہیں. تو جب عید کون سے پیسے چلتے ہیں
وہ نوٹ کرآمد ہے جس نوٹ پر حکومت کی مہر لگی ہو. ہم مارکیٹ جاتے ہیں, آپ چلے جائیں امتیاز مارکیٹ میں چلے جائیں یا کفایہ چلے جائیں, کسی بڑی مارکیٹ پر چلے جائیں, ہمارے کئی تاجر لوگ بیٹھے ہیں, ساتھی خرید, تو آپ پتہ یہ برانڈ کہاں کا یہ ہے, یہ مال کس جگہ کا ہے, آپ دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہاں کا بنا ہوا ہے, چیز کیسی ہے, کپڑے کے اندر, چیزوں کے اندر آپ چیک کرتے ہیں, باہر ملک کی مہر لگی ہے, اچھی کمپنی کا بنا ہوا ہے تو آپ لے لیتے ہیں. ہر چیز میں کپڑا خریدنے دیکھتے ہیں تو اس کمپنی کی وجہ سے, جس کمپنی کا مہر لگا ہے, کپڑا لے رہے ہیں گل احمد کا مہر لگا ہے تو آپ کہیں گے یار گل احمد والوں کا کپڑا ہے, اس کا ریٹ بنا, الکرم والوں کا ہے, کپڑے کا ریٹ بڑھ گیا. ہم کپڑا خریدتے وقت مہر دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جب کل قیامت میں میرے آپ کے اعمال پیش ہوں گے, وہی عمل قبول ہوگا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی. جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے, وہ سارا عمل اٹھا کر بیکار ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. وہ ایک عورت کی شادی ہو رہی تھی, ایک لڑکی کی, تو اب اس کو سب نے کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ خاموش, چپ ہے. اس سے پوچھا بھئی تو کیوں خاموش ہے؟ کہ تم سب کے اچھا کہنے سے میرا کام نہیں بنے گا, بلکہ میں جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو میں اگر اچھی لگ گئی تو میرا کام بن جائے گا. تو لوگوں کے اچھا کہنے سے کام نہیں بنے گا, لوگوں کے اچھا کہنے سے ماشاءاللہ کتنا, بلکہ اللہ کیا جو کام اچھا ہوگا وہ کام بنے گا. اللہ کیا جو محبوب ہے وہ کام بنے گا. جو لوگوں کہیں گے اچھا کہنے والے سے اچھا کام نہیں بنے گا ہمارا. اس لیے سنت کا ہم اہتمام کریں. چوتھی نعمت کیا ملے گی کہ اللہ پاک دین میں استقامت عطا فرمائیں گے. وسیق فی الدین, دین میں استقامت, ثابت قدم دیں گے. ایمان پر خاتمہ ہوگا سنت کی برکت سے, اللہ ایمان محفوظ فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محسن ہے تو بتائیں, کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ کتنے دن روئے گا؟ 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, بالآخر خاموش. بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کتنا روئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت, آپ 1 دن نہیں, 2 نہیں, سال نہیں, آپ نے اس امت کے لیے ہر جگہ دعا کی ہے. یہاں تک کہ ساری رات کھڑے ہیں, پیر میں ورم آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہر جگہ امت امت, یا ربی امتی یا ربی امت. کل قیامت میں سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی. ایک اس امت کا پیارا, اللہ کا لاڈلا, کائنات کا دلہا محمد الرسول اللہ, وہ کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی. کوئی ایسا محسن تو بتائے جو مجھے آپ کو کہیں نہ بھولیں. اس امت کو حضور نے عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں, ایک روایت میں آتا ہے آپ نے دعا کی عرفات کے میدان میں کئی گھنٹے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما, معاف فرما. آپ کی دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دوں گا, لیکن آپ کی امت کے ظالم کو معاف نہیں کروں گا. حضور کو غم لگ گیا میری امت کے ظالم کا کیا ہوگا. یہاں تک کہ آپ روتے روتے مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ میں دعا, اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مظلوم کو اپنی طرف سے آپ بدلہ دے دے اور ظالم کو معاف فرما دے. حضور کی یہ دعا بھی مزدلفہ میں قبول ہو گئی. کیسا شفیق, امتی امتی. ہر جگہ 23 سال آنسو بہائے, اپنے لیے نہیں, میرے آپ کے لیے. آج اسی نبی کی سنت کو ہم کھانے میں بھول جائیں, سونے میں بھول جائیں, پینے میں بھول جائیں, کاروبار میں بھول جائیں. کتنی بے وفائی ہے. حضور تو ہمیں کہیں نہ بھولیں اور یہ امت حضور کو بھول جائے. کیسی بے وفائی ہے. تو ہم حضور کی سنت کو یاد رکھیں. آپ کی سنت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے جڑے, جب اور ایسے عاشق رسول. بالکل جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں ابو بکر صدیق کون ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ایسے مشابہت
ایسے تاکست نہ گویا بعد ازی من دیگرم تو دیگری، ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ کہا من منکم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنا مشکل، ایسی مشابت ہے کوئی ایسا اتباع کر کے دکھائے. نافع خادم رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ میں بڑے اتباع کرنے والے تھے. مدینے سے مکے جا رہے تھے، راستے میں رکے ایک جگہ، ایک جھاڑی کے پاس بیٹھے، پھر چل دیے. خادم نے پوچھا آپ نے تقاضا نہیں کیا اور آپ اترے، جھاڑی کے پاس بیٹھے اور آ گئے، کیا حاجت تھی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، میں نے اپنے حبیب کو دیکھا، وہ اترے، اس جگہ پر بیٹھے، آپ نے تقاضا کیا، میری چاہت ہوئی کہ میں حضور کی طریقے پہ یہاں پر بیٹھ کے صرف چلا جاؤں. کیا تھے عاشق. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سارے ایران کے بادشاہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور کھاتے کھاتے دسترخوان پہ ایک لقمہ گر گیا تو یہ اٹھانے لگے. ساتھ والے نے کونی ماری، کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے دستور نہیں کہ دسترخوان سے اٹھاوا گرا ہوا چیز ہاتھ سے اٹھایا جائے. انہوں نے کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑا. کیسے تھے عاشق، سنت کو اپناتے تھے، ایک ایک چیز پر اپنی جان دے دیتے تھے کہ ہم نے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے. جنید بغدادی قریب کے زمانے میں اور قریب آ جاتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ صحابہ کی بات تھی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد. ان کے پاس کچھ عرصے تک ایک خادم رہا. آج ہم لوگ اللہ والوں کو چیک کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی چیک کرتے ہیں کتنے بڑا بزرگ ہے. ایک ساتھی تو سیدھا سادہ مجھے ملا یہ سائیڈ ایریا میں، کہتا ہے مولوی صاحب بڑا مولوی وہ ہوتا ہے، غٹ مولوی جس کو کہتے ہیں پشتوں میں، بڑا مولوی ہوتا ہے کاٹن ماٹن ہو، کوئی ہٹو بچو ہو دائیں بائیں. اب میں اس کو کیا بولوں، اس کو کسی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ والوں کو چیک کرتے، گاڑیوں کو دیکھ کر چیک کرتے، گارڈ کو دیکھ کر چیک کرتے. اللہ والے سیدھے سادے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، سادگی دیکھی ان کی زندگی میں، سیدھے سادے. تو ہم لوگ اللہ والوں کو، اسی لیے ہمارے لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہم کسی اللہ والے کا امتحان نہ لیں، پتہ نہیں کس کا کیا تعلق، اگر ہاتھ اٹھا دیا نا اس نے تو کام ہو جائے گا. کون کتنا اللہ کے قریب ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے بارے میں تھا کہ اہل کشف تھے، جان جاتے تھے کون سے کیا ہے. تو وہ کیا اس نے، بعض کہتے ہیں روٹیاں لے کر آیا اور بعض کے نے کہا کہ حلال اور حرام پیسے کے 2 فروٹ لے کر آئے الگ الگ. دونوں روایتیں جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن امتحان کے لے کر آئے فروٹ ایک ساتھ کر کے، یہ حلال پیسے کا ہے اور یہ حرام پیسے کا، مکس کر کے لے کر آئے اور لا کے حضرت کے پاس رکھ دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی میں سے سیب نکالا، جو حلال پیسے کا تھا وہ ایک طرف کرتے چلے گئے، جو حرام والا تھا اس کو الگ تھیلی میں، کہا اس کو واپس لے جاؤ کسی اور کو دے دینا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو پہچان لیا، تجربہ کر لیا، بس آپ مجھے بیعت کر لیں. تو مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے ابھی تو میرے امتحان کے لیے آئے تھے، بیعت کے لیے بعد میں آ. ہم اللہ والوں کو چیک کرتے یہ کتنے پانی میں، ولایت کو چیک کرتے ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو دیکھتے کس درجے میں. تو ہمارے اکابر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عرصے تک ایک خادم رہا اور کہنے لگا حضرت آپ کی میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، ابھی تک میں نے کوئی کرامت کسے کہتے ہیں عادت کے خلاف. وہ مسلمہ قذاب جھوٹا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے کہا، کسی نے کہا حضرت مسلمہ قذاب جو مدعی نبوت اور مارا گیا، تو اس نے ان کے معتقدین نے کہا کہ لوگ فلاں اتنی کرامت دکھا رہے، آپ بھی کوئی کرامت دکھائے. اللہ کی شان. تو جھوٹے آدمی کا اللہ پاک الٹا کر دیتے. ان کے پاس ایک نابینا آیا، کہا حضرت آپ بھی بڑے ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ میری دوسری آنکھ ٹھیک کر دیں، جو میری آنکھ خراب ہو گئی ٹھیک کر دیں.
جب اس مسلمہ قذاب نے ہاتھ رکھا وہ ایک آنکھ سے نابینا تھا، دونوں سے ہو گیا نابینا، دونوں سے آنکھ ہو گیا، دونوں سے چلا گیا وہ، اب وہ پریشان ہو گیا۔ تو اصل کرامت تو یہ ہے اتباع سنت۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اتنے عرصے میں کوئی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا حضرت کوئی کام کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ کہا سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، اتباع سنت ہی بہت بڑی کرامت ہے۔ اس زمانے کی بات لے لیتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، ہندوستان کے اندر جب پاکستان بن رہا تھا، تقسیم ہند کے درمیان انگریزوں سے لڑائی ہوئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے اور 3 دن روپوش رہے۔ تحریک ریشمی رومال تحریک چلی اس زمانے میں اور بڑے لڑائی، تو 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے لیے روپوش ہو پھر باہر آ گئے، کیوں؟ اس نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، آپ جب سفر کر رہے تھے اور آپ نے صرف 3 دن غار میں قیام کیا، میں نے چاہا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 3 دن میں روپوشی اختیار کروں۔ ایسے اتباع رسول۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی مدد اللہ علی ہر چیز طاق عدد میں کھاتے ہیں۔ کھجور کھائے تو طاق عدد 3، لقمہ کھائے تو طاق عدد میں۔ ہم نے پوچھا کیا چکر ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ طاق ہیں اور طاق چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، مستقل۔ اتنے بڑے آدمی ہونے کے بعد ان کے صرف 2 جوڑے ہیں، 2 جوڑے، اور ایک نیا جوڑا بناتے ہیں تو پرانا جوڑا صدقہ کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے حضرت کا ایک جوڑا لے کر کچھ دن تک میں نے پہنا۔ میں نے خادم سے کہا کہ بھائی مجھے اپنے حضرت سے بڑی محبت ہے، میری چاہت ہے جو حضرت صدقہ کرتے ہیں خادموں کو، خادموں کا مجھے اپنے حضرت کا جوڑا مل جائے۔ تو وہ جوڑا پہن کے میں نے ایک جمعہ بھی پڑھایا اپنے حضرت کا، کہ تاکہ مجھے اپنے حضرت سے نسبت مل جائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ گزرے ہیں ہندوستان میں۔ عشاء کے بعد، وتر کے بعد، عشاء کی جو وتر ہے، وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا شاگرد نے حضرت بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھلے یہ ثواب آدھا ہو جائے، لیکن مجھ تک ایک کمزور روایت پہنچی ہے کہ وتر کے بعد کسی موقع پر آپ نے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی ہے۔ میری نیکی آدھی ہو جائے لیکن میری نسبت حضور سے بن جائے۔ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک آدمی روٹی بیچ رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر نان بائی روٹی بیچنے والا بھی اللہ والا ہوتا تھا۔ آج کل تو تلاش کرنا پڑتا ہے، روٹی بیچنے والا بھی اللہ والا تھا۔ تو کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، اس کے بعد وہ روٹی بیچنے لگا اور کہتا ہے کل کی روٹی 2 آنے کی، آج کی روٹی 1 آنے کی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ تازی روٹی تو مہنگی ہونی چاہیے نا، اور باسی روٹی سستی۔ لیکن وہ تنان بھائی بھی اللہ والا تھا، کہتا تھا کل کی روٹی 2 آنے کی اور آج کی روٹی 1 آنے کی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ غلط بول رہے ہو، آج کی روٹی 2 آنے کی ہوگی، کل کی روٹی 1 آنے کی ہوگی۔ کہا نا، جو کل روٹی میں نے پکائی تھی وہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے، اور آج کی روٹی حضور کے زمانے کے 1 دن بعد ہے، اس لیے اس کی یہ سستی ہے۔ کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسا عشق، کیسے محبت! ہم تو صرف دعوے دار ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دور حدیث میں درس دیتے، اور انہوں نے وہاں ایک کیکر کا درخت لگایا، اور وہاں جاتے اکثر۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیکر کے درخت سے آپ کو بڑی محبت ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا مجھ تک ایک روایت پہنچی ہے کہ جس درخت کے نیچے بیت رضوان ہوا تھا اس درخت وہ کیکر کا درخت تھا، اس وجہ سے مجھے محبت ہو گئی کیکر کے درخت سے۔ ہمارے کئی اکابرین، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں آتا ہے جب حدیث کا درس دیتے تو سامنے گلاب کا پھول رکھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت مولویوں کے سامنے یہ گلاب کا پھول اچھا نہیں لگتا، اس زمانے میں تو گلاب کا پھول کسی اور چیز کی پہچان ہے، سمجھ گئے ہوں گے نوجوان۔ پھر مولوی کے ہاتھ میں گلاب کا پھول، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب خیریت تو ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھ تک ایک کمزور روایت پہنچی ہے، روایت اگرچہ کمزور ہو لیکن یہ روایت پہنچی ہے جو یہ گلاب کا پھول بنا ہے یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے بنا ہے۔ تو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے مجھے گلاب کے پھول سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں درس حدیث کے درمیان گلاب کا پھول رکھتا ہوں۔ کیا حضور سے عشق، محبت، کیا تعلق! اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی بینائی ایک دفعہ چلی گئی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے اور آپ پھر بھی سرما لگا رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا یہ سنت ہے، جمعے کے دن سرما لگانا۔ سرما لگاتے کہ حضرت لوگ تو سرما لگاتے آنکھوں کی بینائی کے لیے اور آپ کی تو بینائی ویسی چلی گئی ہے، آپ سرما لگا رہے ہیں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاں لوگ تو روشنی کے لیے لگاتے ہیں، وہ لگاتے رہیں، میں تو اپنی حبیب کی سنت سمجھ کے لگاتا ہوں، میں لگاتا رہوں گا۔ کیا محبت تھی ہمارے اکابرین کو! اس زمانے میں بھی ایسی جھلک ملتی ہے ہمارے بڑوں کے اندر۔ اللہ ہمیں اس زمانے کے ہمارے اکابرین کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنائے۔ اتباع رسول، حضور سے محبت کی ایک علامت کثرت درود شریف بھی ہے۔ جو کثرت درود شریف پڑھے گا، 3 عمل بتا دیتا ہوں، جو کثرت درود پڑھے گا اور انا اعطینا کل کوثر کی کثرت کرے گا، اللہ توفیق دے 1100 یا 1000 مرتبہ، اور سنت کے اتباع کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جو اس کا اہتمام کرے، کثرت درود، اتباع سنت اور انا اعطینا کل کوثر کی کثرت، بار بار۔ جو نظروں کی حفاظت کرے گا اس کو بھی بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے صحیح دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَتَمَثَّلْ فِي صُورَتِي، شیطان حضور کی صورت میں کبھی خواب میں نہیں آ سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی رسول نہیں بنے، تابعین میں سب سے بڑے تابعی بنے حضور کے ساتھ عشق محبت کی وجہ سے۔ تو ہماری ساری ولایت کی ابتدا اور انتہا وہ اتباع رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ساری رات اگر بات کرتے رہیں تو بات ہوتی رہے گی اور ہمارا یہ موضوع ختم نہیں ہوگا۔ چونکہ آج جمعرات ہے، شب جمعہ کی رات ہے، ہم ایک تو درود شریف کی کثرت کریں، سب نیت کر لیں کہ آج رات سے لے کر کل شام تک انشاءاللہ تعالی معتکفین خاص طور پر اور باقی لوگ عام طور پر انشاءاللہ ہم 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں؟ اس کی کثرت کی اللہ کیا انعام دے گا! اللہ موت سے پہلے پہلے جنت میں آپ کا کیا مقام ہے اللہ دکھا دے گا۔ حضور کا پڑوس نصیب ہوگا، حضور کی شفاعت ملے گی۔ اور کئی درود ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ انشاءاللہ صبح فجر کے بعد ہمارے ہر جمعے کی دن صبح اس کی ترغیب ہوتی ہے، وہ الگ سے ترغیب ہوگی، لیکن ہمارے سارے ساتھی کثرت درود پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ولایت کے راستے، اپنے قرب کے مقامات کو اللہ آپ کے لیے، بلکہ لکھا ہے کوئی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی ہو، گھر کی، کاروبار کی، بیماری کی، کسی قسم کی پریشانی ہو، کثرت درود شروع کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود کی برکت سے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت درود کی برکت سے ایک مرتبہ درود پڑھا 10 مرتبہ اللہ کی رحمت، اور رمضان میں اس کی کثرت کریں گے تو براہ راست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا اور اللہ آپ کے مقام کو بڑھائے گا، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ تمام باتوں پر عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا استغفار کر لیتے ہیں، اس کے